خلفۂ اربعہ کی شان تو ظاہر ہے ہر بندہ جانتا ہے بہت بلند ہے، جو ہمارے 4 خلیفہ گزرے ہیں ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کو لے لیجئے کہ یہ خلفاء میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں جو جو کرامتوں کا ظہور ہوا اور جیسے اسلام کو ترقی ملی اور مملکت خداداد اسلام کی سرحدیں کیسے مضبوط ہوئی، تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ کہہ اٹھتے تھے کہ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ ہمیں تو عمر بن خطاب کا زمانہ دوبارہ یاد آ گیا۔ 99 ہجری میں حضرت امیر المومنین آپ منتخب ہوئے، 99 ہجری، اور صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد 25 رجب 101 ہجری میں وصال فرما گئے۔ 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے عدل و انصاف کی اور دین اسلام کی شاعر کو اتنا زندہ کیا، لوگوں کے حقوق جناب ان کو دلائے کہ لوگ کہہ اٹھتے کہ ہمیں جناب اتنا سال ہو گیا، یعنی تقریباً نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کو گزرے وہ 100 سال ہو چکا تھا۔ 100 سال حضور کے زمانے کے 100 سال کے بعد کے یہ خلیفہ ہیں، تو پھر بھی جناب لوگ کہہ اٹھتے کہ عمر بن فاروق اعظم کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ بڑے ہی رئیس کبیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن جب آپ کی زوجہ بنی اور جب آپ مسلمانوں پر خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا پہلے کی باتیں اور ہیں، اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی، لوگوں کے حقوق ہیں، اب ہم ایسے گزاریں گے زندگی جیسے کوئی خادم گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ آپ کے پاس گئی آپ کی زوجہ محترمہ، تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز والی جگہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ جس جگہ پر بندہ سجدہ کرتا ہے، نماز والی جگہ پر بیٹھے یا سوئے یا لیٹے زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نیک بندے کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری کندھوں پر حضور کی امت کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی میرے اوپر ذمہ داری ہے حضور السلام کی امت کی، مجھے فقیروں، بیماروں، مظلوموں، مسافروں، بوڑھوں اور عیال داروں کا خیال آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرا رب جلد ہی قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، اور وہاں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان لاچار امتیوں کی حمایت کریں گے، یعنی حضور تو غریبوں کے ساتھ ہوں گے، لاچاروں کے ساتھ ہوں گے، جن کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا حضور تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس وقت جواب نہیں دے پاؤں گا، چنانچہ اپنے اوپر ترس آ رہا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انصاف بھی پورا ہے یار، دیکھو کیسے حکمران تھے، کیسے یہ خلیفہ تھے، انصاف بھی پورا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی انہوں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی، معاذ اللہ، کوئی انہوں نے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق کھایا نہیں ہے، عدل اور انصاف بھی اعلیٰ درجے کا قائم کیا انہوں نے کہ جناب آج تک لوگ مثالیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں اگر قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو عمر بن عبدالعزیز کیا جواب دے گا، کیونکہ حضور تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر دنیا میں ظلم ہوا، جن کا مال چھینا گیا، جن کا جناب بچوں کو مارا گیا، مظلوموں کے ساتھ حضور ہوں گے اپنی امت کے لیے، اور مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔